السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم۔ روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں۔ تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں۔ میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے تو مار دو۔ ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبد، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص گویہ تھا، وہ ایک تارا ہوتا تھا، وہ بجا بجا کے نا اپنی روٹی کماتا تھا۔ بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، فاقے آ گیا، تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، تو گیا جنت البقیع میں، تو کہنے لگا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، روٹی بھی چلتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ اللہ کو میرے رزق کا انتظام فرما، مجھے معاف فرما۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا۔ کس کو آواز آئی؟ عمر۔ کس کے بارے میں؟ گانے والا۔ عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، ننگے سر، پتہ نہیں کون ابدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا، جو دوڑے ہوئے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ، تو وہ گویے کی نظر پڑی، عمر آ رہے ہو ننگے سر ننگے پاؤں، نے کہا بھئی آج میری خیر نہیں۔ وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس سے پکار رہے ہو اسی نے۔ وہ بوڑھا بیٹھ گیا، کہنے لگا واہ میرے رب، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے اتنا بڑا میرا اعزاز، اتنی بڑی مجھے عزت دی، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اس کی چیخ نکلی اور مر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ بڑے کریم رب سے معاملہ ہے، ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں، یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کہ ہے کتنا مہربان، ہے کتنا کریم، ہے کتنا کرم کرنے والا، کتنا قدردان ہے، کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے۔ اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا، اور جن فرشتوں نے کھربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا۔ میرے بھائیو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے۔ اس نے
روتے ہوئے کہا کفل، عزتدار ہوں، پیشاور نہیں ہوں، غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ اس نے کہا کفل، عزتدار، بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان۔ وہ چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھا، لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر، ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی، زانی، جواری، بھیڑا۔ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا، تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ جو ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا، جوانی میں تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعد، کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو۔ ہم لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں ہی، لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو، جلدی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گاڑی کا دروازہ کھول دو، بس ساتھ لے کر آتے ہو۔ وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کے، وہیں بیٹھے ہوئے آگے بڑھ کے
तलक़ैतुहु मिन बईद, मैं खुद आगे तक जाता हूं उसे साथ लेके। आ गए, कब से तेरा इंतजार था। अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की। एक मर्द औरत तौबा कर ले तो सातों आसमान पे लाइटें लग जाती, सातों आसमान में लाइटें लाइटें। वो कहते ये क्या चक्कर है? तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, एक अल्लाह के बंदे बंदी ने तौबा की है, उसकी खुशी में ये सब रोशनियां। अब शादियों में नहीं लाइटें लगाते, तो मेरा अल्लाह इतना खुश होता है कि सातों आसमान पे रोशनियां। मन तक़र्रब इलैया तलक़ैतुहु मिन बईद, जो मुझे राजी करने के लिए, तौबा करने के लिए आता है, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूं। वमन अअरज़ अन्नी, और जो नहीं आता उसके साथ क्या करता हूं? नादैतुहु अन क़रीब, उसके पास मैं खुद चला जाता हूं। आजा मुझे मना ले, आजा मुझे मना ले। उससे कहता अवलक रब्बुन गैरी, कोई मेरे जैसा और रब है? कोई मेरे जैसा और रब है? ये सारी बातों के बाद अब इस आयत पे गौर करो, जो मेरा अल्लाह गिला कर रहा है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिह, मेरे बंदो तुमने मेरी कदर नहीं की। भाई बहनों, अपने अल्लाह से सुलह करो। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ओ इंसान, क्या इन अल्फाज में क्या प्यार है, क्या शहद टपकता हुआ है। छत्ते से शहद टपकता है। अल्लाह की कसम, या अय्युहल इंसान, सिर्फ इस एक बोल में सारी दुनिया का शहद भरूं, उससे भी इसमें मिठास ज्यादा है। और फिर यहां यब्ना आदम या अय्युहल इंसान, खिताब ईमान वालों से नहीं है, तक़वे वालों से नहीं है। ए इंसान, इंसान, इंसान। और लगा रहा तू ये तो बता कि तू मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? तुझे मेरे बारे में किसने धोखा दे दिया? औलाद माँ बाप से बदगुमान हो जाए तो माँ बाप पे क्या गुजर। मैंने एक मंजर देखा है, मैं मौत तक नहीं भूल सकता। एक बेटा बाप से कह रहा था, तू आज तक मेरे वास्ते की बनाया है? बेटा बाप से कह रहा था। मैं देख रहा था बाप बेटे के एक्सप्रेशन, बेटे के चेहरे पर गजब, गुस्सा। तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है? तू आज तक मेरे वास्ते की बनाया है? होय 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 होय। मैं अब रो रहा हूं, 40 साल पुरानी बात, कि जो उस बाप के चेहरे पर जो एक गम था, एक रंज था कि मेरे हत्थां दा बाल अज मैनू आदा, तू मेरे वास्ते की बनाया है? जो उस बाप के चेहरे पर एक करब था, वो सिर्फ इतना कह रहा था, अच्छा मेरा पुत्र। कोई बात नहीं कर रहा था, मैं इतनी कह रहा था, अच्छा मेरा पुत्र, अच्छा मेरा पुत्र। पुत्र हमारी जुबान में बेटे को कहते, अच्छा मेरे बेटे, अच्छा मेरे बेटे। हाँ, ये या अय्युहल इंसान में अल्लाह ये कह रहा है, मेरा बंदा मेरे बारे में धोखा खा गया, मेरे बारे में बदगुमान हो गया। क्या हो गया? आ तो सही, फिर मेरी रहमत तो देख, आ तो सही। मेरे आपने कभी माओ से सुना होगा मेरा लाल, मेरा चांद? तो इसमें जो ममता की मिठास होती है वो महसूस तो की जा सकती है, तर्जुमा नहीं किया जा सकता, तर्जुमा नहीं हो सकता। आए मेरा चांद, आए मेरा चांद, मेरा बेटा,
اب ممتا کا ترجمہ نہیں کر سکتے، الفاظ کا ترجمہ ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سوکھا ترجمہ. لیکن میرے رب ذوالجلال کی قسم، یہ یا عبادی میں جو محبت شہد کی طرح ٹپک رہی ہے، 7 سمندر شہد بن جائیں تو اتنے مٹھاس نہیں جتنی اس 2 لفظوں میں ہے یا عبادی، یا عباد. اور یا عبادی کے بعد یوں لگتا ہے کہ اللہ فرمانے لگے ہیں میرے متقی بندو، میرے نیک بندو، میرے تہجد گزار بندے اور بندیوں، میرے روزہ رکھنے والے بندو، میرے انصاف کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والے اور حج عمرے کرنے والے اور نظریں جھکا کے چلنے والے اور پاک دامن، ہر نیکی اس کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے. یا عبادی، آگے میں نہیں جا، یا عباد، یا عباد. آگے وہ کہا ہے کہ کمال کر دیا ہے. او میرے بھائیو، ماں ہی ناراض ہو جائے تو بچے کے ساتھ ایسا بولتی ہے کہ زہر بھر دیتی. ماں کو میں نے بد دعائیں دیتے سنا ہے اولاد کے لیے. میرے سامنے ایک باپ کہہ رہا، میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو، میں دعا نہیں کروں گا باہر آ جائے، اتنا اس نے ہمیں دکھ دیا ہے. اور جس نے پیدا کیا ہے وہ جو غافل نہیں ہے، ہر پل اس کی نظر ہے، ہر دم اس کے سامنے ہے. یا عبادی، کون؟ یا اللہ. کسے کہہ رہے ہو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم. ایک ہوتا گناہگار، ایک ہوتا اسرف علی نفسہ. یہ علا یوں آ رہا ہے اور جسم اس کے اندر یوں جا رہا ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا، تم بھی میرے ہی ہو. کوئی یہ کہہ سکتا؟ باپ کہتے ہیں تو میرا نطفہ نہیں، کہتے ہیں گھر سے نکل جا. وہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندو. کون سے یا اللہ؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں کا لباس ایسا پہنا کہ سارے وجود کو گناہوں میں ڈھانپ دیا، ڈھک دیا، زندگی میں ایک دفعہ کوئی اچھا کام نہیں کیا. کیا کریں یا اللہ؟ ہم تو بڑے ڈرے بیٹھے ہیں. کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں ڈر گئے ہو میری رحمت سے، کیوں نا امید ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا، میرا نام ہی غفور الرحیم ہے. بس ایک کام کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم توبہ کر لو، ہماری رحمت تم پر چھا جائے گی، سارے گناہ دھل کے وہ جائیں گے. یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. کیسے سنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی. سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں. کہ چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوگی تو دھوپ اور ودا چڑھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی نہیں. جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں گا. وہ کتنا گناہ گار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا. خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے دا بیڑا نہ بوڑ. تو اس نے ادھر دیکھا وہ شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا
اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرے رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تھا نکلیا کو نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو۔ ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، ارے اللہ تو کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم سے؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی، پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ، سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے۔ گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف